صحیح بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صلوات اللہم صلی علی محمد. پھر بھی ذرا بلند تر صلوات. یہ ہماری 6 روزہ مجالس یا محافل منصوب و مخصوص ہیں جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ صلی علی محمد و آل محمد. میں نے اسی حوالے سے قرآن پاک اور 30ویں پارے کی جو پورے قرآن میں کم سے کم آیات والی صورت ہے. آیتیں بے شک کم ہیں مگر کمال بڑوں سے بھی بڑا ہے. یہ وہ آیت کریمہ ہے. دیکھیں توحید نے اس آیت میں 3 آیتیں رکھی. اس صورت میں 3 آیتیں رکھی. توجہ فرمائیں. 3 سے کم آیت والی کوئی صورت نہیں ہے. معلومات آیت ایک حرف کی بھی ہو سکتی ہے. ایک حرف ہو جائے نون تو آیت ہو سکتی ہے. لیکن یہاں صورت میں کم سے کم 3 آیات کا ہونا ضروری ہے. غور نہیں فرما رہے. یہ 3 آیات بتا رہی ہیں کوئی 2 ایسے ہیں جو حاکم و محکوم ہے اور ایک مرکز ہے. نہ غور نہیں فرما رہا ہے. حیدری توجہ فرمایا کرنے سے توجہ فرمایا کرنے. بسم اللہ. چونکہ آیات 3 ہیں 3 سے کم نہیں ہیں اور 3 سے کم میں نے پچھلی مجلس میں بھی صحیح ایک دن میں نے یہاں کچھ تھوڑا سا پڑھا ہے. انہیں دہرانا مجھے مقصود نہیں ہے لیکن یہاں کہنا ضرور ہے کہ اللہ فرما رہا ہے 3 آیات بھیج کر سب سے کم آیت بھیج کر اور وہ کم آیت کو صورت کو منسوب کر دیا جناب سیدہ سے. ورنہ 2 آیتوں کی بھی صورت بنا سکتا تھا. 2 آیتوں کی صورت نہ بنا کے اور 3 فقط سیدہ کے نام سے منسوب کر کے دلیل بنائی ہے کہ رسول کی بیٹی 1 ہے 4 نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے. خوش ہو جائیں میرے بھائی ذرا خوش ہو جائیں. ذرا غور فرماتے ہیں ذرا مشکل پڑھنی ہے مجلس. تو پھر بیٹیاں کتنی ہیں؟
ایک، چونکہ 3 نمبر کی جو آیت ہے اس میں تو سیدہ ہے، اگر اور بیٹیاں ہوتی تو یہاں پہ آ کے قرآن کا مقام مکمل نہ ہو جاتا، کوئی دوسری اور صورت نہیں ہے یہ جناب سیدہ طاہرہ کی۔ کیوں پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ پہلے پریشانیاں دور کریں گے تو میری مجلس سنیں گے، اب اپنی پریشانیاں دور فرمائیں، بلانتار صلوات پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خالق فرما رہا ہے انا، ہم نے، اے اللہ تو احد ہے، ہم کیسے کہہ رہے ہیں؟ بحث کرتے ہیں، اللہ کرے میں سمجھا سکوں آپ کو اس بحث پر۔ اللہ کیا فرمائے؟ انا، ہم، یہ ضمیر مرفوع منفصل کہلاتی ہے، ضمیر بھی ہے مرفوع بھی ہے، مرفوع ہمیشہ فاعل کی ضمیر ہوتی ہے، فاعل بھی ہے، معلوم ہوتا ہے ان کا فاعل اللہ ہے، وہی ہو جن کا بنانے والا اللہ ہو، تو پھر میں لفظ کہہ دوں، پھر 14 وہ ہیں جن کے بنانے کا معیار اللہ ہونا ہے۔ حیدری یا علی، انا ضمیر مرفوع منفصل، اعطینا پھر جمع آگے، وہاں وہ جمع، وہ ضمیر متصل مرفوع ہے، اعطینا مانے ہم نے عطا کی، ہم نے، وہ جو نا آئی ہے یہ ضمیر مرفوع متصل کہلاتی ہے، پر گھبرائیں نہیں، میں جان کے گھبراتا ہوں آپ لوگوں، تاکہ آپ جو بھی آئے گا یہ سمجھ کے آئے گا گھبرانے کے لیے جانا ہے، تاکہ جو گھبراتے ہیں وہ آئے ہی نہ۔ یہ نا جو ہے آتوینا میں متصل ضمیر آئی ہے، انا میں منفصل ضمیر، نا بھی جمع کی اور انا بھی جمع کی، اور انا جو ہے نا، انا یہ انی کی جمع ہے، انی کی جمع آ جائے کیا بنتی ہے؟ انا، انی مانے میں، ذرا تکڑے ہو کے سماعت فرمائیں، انی مانے میں، معلوم ہوتا ہے میں اور ہم میں فرق یہ ہے جب کافی میں جمع ہو جائیں اس کو ہم کہتے ہیں۔ غور نہیں فرما رہے ذرا، حیدری، جب کافی میں جمع ہو جائیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم۔ لیکن میں کہوں گا اے اللہ تو کہہ رہا ہے ہم، تو ذات ہے، یہ وجود ہے، اب یہ تو ہی بہتر جانتا ہے بنانے والا، چونکہ تو ہے۔ ہم ترجمہ کر دیں جناب، انا اعطینا یقیناً، یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں مگر خالق کہاں اطمینان ہے، یقین کا ترجمہ ہم بے یقینوں کے لیے ہے۔ انا یقیناً اعطینا کا، ہم نے عطا کی، عطا کیا، اب پریشان ہو گئے ترجمے سے، ہم نے عطا کی کا مانے اے رسول تمہیں، خود ذرا غور فرمائے، اے رسول ہم نے عطا کی، آتینا ہم نے عطا، ابھی اور ترجمے نہیں کرتے، ہم نے عطا کی کا آپ کو، رسول آپ کو، معلوم ہوتا ہے اللہ عطا کرنے والا ہے، ایک عطیہ ہے، رسول کو عطا کر رہا ہے۔ اس میں ایک لفظ کہنی ہے جس کے لیے میں، یہ باتیں آپ کو آتی ہیں، اللہ عطا کرنے والا ہے اور ایک عطیہ ہے اور دے رہا ہے رسول کو، لینے والا رسول ہے، دینے والا اللہ ہے، اور اللہ دینے میں کہہ رہا ہے ہم نے عطا کی، اور عطا بھی کوثر کی، بحث کریں گے کوثر، اور ہمارے علماء نے کوثر کے بارے میں لکھا ہے کہ کوثر ہی جناب سید عطا صلوات اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بہت سے ترجمے ہیں جناب، سارے ترجمے پیش نظر ہیں، محترم ترجمے جنہوں نے کیے ہیں ان کا حوالے بھی دیں گے۔ کوثر سے مراد جناب سیدہ طاہرہ ہے،
جب سیدہ طاہرہ عطیہ ہے اور دیا جا رہا ہے رسول کو، یہ ہم ذرا غور فرما، اللہ دے رہا ہے عطیہ رسول کو، لینے والا رسول ہے، دینے والا اللہ ہے، اور سیدہ عطیہ ہے۔ اے اللہ پھر تو نے ہم جب کہا تو ہم میں کون ہے؟ دیکھیں اس ہم میں جناب سیدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو عطیہ ہے۔ فاعلیت میں ہم نے عطا کی، ہم نے جناب سیدہ آئے گی؟ وہ تو نہیں آئے گی، البتہ جناب سیدہ ہم میں نہیں ہے، اور رسول جن کو دیا جا رہا ہے وہ بھی ہم میں نہیں ہے۔ پھر کون ہے ہم میں؟ خوش نہیں ہوتے، خوش نہیں ہوتے۔ سیدہ تو عطیہ ہے، سیدہ پاک کیا ہے؟ عطیہ، اور دی جا رہی ہے رسول کو۔ جو رسول کو جب دی جا رہی ہے تو رسول بھی تو ہم میں نہیں ہے، رسول تو لینے والے ہیں، ہم دینے والے ہیں۔ جب دینے والے ہیں تو اب یہاں نتیجہ میں نکال کے آگے بڑھوں گا۔ اب جب اللہ نے رسول کو سیدہ کا عطیہ دیا، بس اسی عطیے کے آنے میں سارے 14 کے کمال میں سارے محمد، میں نے غور نہیں فرما رہا ہے، حیدری ذہن بلند فرمائیں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ جب سیدہ رسول کو آ کے دے دی گئی عطیہ، دے دیا گیا، جب دیا عطیہ تو عطیہ میں رسول کیا بن گئے؟ واحد الاصل۔ اب سیدہ کے آنے کے حوالے سے اس دن میں نے عرض پتہ نہیں یہاں کیا یا کہیں اور کیا، یہ حدود اضافی ہے۔ اللہ نے صرف سیدہ اور رسول کو عطیے کی لفظ کہہ کے سارا نظام ہی اپنا بتا دیا۔ سیدہ کا ذکر بھی ہو گیا، سیدہ کا رسول کو عطا کرنا دلیل ہے کہ علی کا ذکر بھی ہو گیا۔ جب جناب علی کا ذکر ہو گیا تو بیٹوں کا بھی ذکر ہو گیا، بیٹے بھی آ گئے، شوہر بھی آ گیا، بابا بھی آ گئے۔ تو جب بابا آ گئے اور رسول واحد الاصل ہو گئے عطیہ لے کر، اللہ کا عطیہ دے کر رسول کو کیا بنایا؟ واحد الاصل۔ اسی بی بی کے عطیہ ہونے کی بنا پہ رسول نے کہا میرا پہلا بھی محمد ہے، میرا دوسرا بھی محمد ہے، میرا آخری بھی محمد ہے، ہم سارے محمد ہیں۔ رسول کا دیر بلند نہیں سمجھ آنی، ہم سارے محمد ہیں۔ تو کس کی وجہ سے؟ اب میں لفظ کہوں، اگر آپ خوش ہو جائیں تو میں ضرور لفظ کہتا ہوں، ذرا غور فرما لیا کریں۔ جب یہ سارے محمد ہیں تو پھر بی بی ام ابیہا ہو گئی، سمجھ نہیں آئی؟ ہائے 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 ہائے، غور فرمایا نہیں؟ انہی کی وجہ سے تو سارے محمد ہیں۔ کتنی بڑی بات ہوگی، دیکھیں عطیہ ایک دیا گیا، کمال ساروں کے برابر ہو گیا۔ اللہ کتنے حیدری یا علی۔ اب جب یہ سارے تو ہو گئے، عطیہ لینے والے، اگر میں ایک لفظ کہوں آپ کو دیر سے سمجھ آ کے مجھے شادی بعد میں مجھے احساس ہوتا ہے، اصل کون ہے؟ عطیہ۔ اصل کیا ہے؟ عطیہ۔ بی بی پاک کیا ہے؟ عطیہ، اصل عطیہ ہے۔ اب یہ جتنے سارے محمد بنے ہیں یہ اس عطیے کی وجہ سے بنے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، جب اللہ نے بھی ان کو بنا کے ان کو اس عالم میں کہا، عالم سرمدی میں کہا تھا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت،
اہل البیت، بیت اہل البیت کے معنی کیا ہے؟ اے گھر والو، اے بیت والو. پریشان ہو گئے. اے بیت، خدا نے اس کا کیا نظام ہے، اتنا بڑا نظام ہے جس کی حقیقتوں کو سمجھنے کے لیے ہماری عقلیں کوتا ہے. کیا کریں، تھوڑی تھوڑی کہیں سے ذرا سی تری ملتی ہے ہم جوڑ لیتے ہیں، یا ہم اپنی عقلوں کے مطابق جوڑتے ہیں. اس نے اپنے علم سے جوڑا ہے. یا کہاں یہ ناقص عقلیں، کہاں علم الہی. جس علم الہی نے ان کو ایک محمد بنایا جناب سیدہ کے حوالے سے. اہل البیت، اے بیت والو. تو بیت کون ہے؟ بیت جناب سیدہ ہے. غور نہیں فرمایا. وہ بیت بیت ہی نہیں کہلا سکتا جس تم میں مستور نہ ہو. وہ بیت نہیں کہلا سکتا، نہیں کہلا سکتا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بات یبی تو بیت سے وہ لفظ ملتی ہے جس میں کم سے کم 3 دن ود فیملی رات گزاری جائے. کعبہ بھی بیت اللہ علی کی ماں کی وجہ سے بنا. یہ فیملی نہ جاتی تو بیت اللہ کہاں بنتا؟ سمجھ آنے کی. ہاں ذرا، کیونکہ کبھی کبھی مجلسیں ہوتی ہیں، میرے خیال رات تو ساری رات مجلس ہوئی ہے، مجھے خبر مل گئی. ساری رات کی سنی ہوئی ریاضت میں پھر بھی آپ خاموش بیٹھے. صاحب ریاضت ہو کے آئے ہیں، صحیح اتنی بڑی ریاضت ہوئی ہے. بس جناب، یہ جو اللہ یہاں ہم کہہ رہا ہے نا، ہم، یہ تو سارے عطیے میں آ گئے. عطیوں کی وجہ سے ان کو مقامات ملے. ذرا گل تھوڑی جی آپ کے مزاجوں کے خلاف سمجھ نہ آنے والی کہیں، آپ پریشان ہو جاتے، پتہ نہیں مولوی نے کیا کہہ دیا. میں کیا کہہ رہا ہوں میرے بھائی؟ یہ سارے محمد کس کی وجہ سے بنے؟ عطیے کی وجہ سے. اگر سیدہ نہ ہوتی، نہ علی ہوتے، نہ مصطفیٰ. اب بات منصب کی بات میں ہوگی، ابھی بحث کریں گے، میں اس لیے خاموش رہتا ہوں. میں آپ سے قیامت تک کے نظام کے لیے اماموں کا ہونا ضروری ہے. امام محافظ دین ہوتا ہے، نبی مبلغ دین ہوتا ہے. نبی کی اتنی ضرورت نہیں جتنی امام کی ہے. سیدہ 11 اماموں کی ماں ہے. اب کہاں بیٹھے ہیں؟ اللہ کا نظام بغیر سیدہ کے چل نہیں سکتا. اگر سیدہ نہ ہو، اس دین کا محافظ قیامت تک کون ہوگا؟ یہی سیدہ کا کمال تھا. وہاں عطیے میں اپنے آپ کو ہم کہا. جب اس سیدہ کا 12واں آیا، کہا تم بھی انتظار کرو، اللہ ہو کہ میں بھی منتظر ہوں. کہاں بیٹھے ہیں؟ اے اللہ، یہاں کیا ہو گیا؟ حیدری دیکھے، جب اللہ کا نظام ٹھکانے آ کے لگانا ٹھکانے. اربوں سال سے خالق منتظر ہے میرا دین مکمل ہو. قدیر آیا ہے، مگر قدیر کے بعد جو کچھ ہوا میں کیا بیان کروں گا ابھی. اس کے بعد پھر نظام کو خالق نے چلا کے ان کو صابرین بنا کے اوے صبر کرتے رہو. ہائے ہائے ہائے. اب 12ویں میں آ کے کیا کہتا ہے؟ تم بھی منتظر رہو، میں بھی منتظر. نظام مکمل ہو گیا خالق. بہت بڑی بات ہوگی. ٹھیک ہو گیا جناب. اس لیے اللہ نے یہاں ہم کی لفظ کہی. ہم برائے عظمت توحید ہے. ہائے 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 ہائے. خدا گواہ دیکھیں کتنا، دیکھیں اللہ نے اپنا عظیم ہونا سیدہ کے سبب سے سمجھایا. اگر سیدہ نہ ہوتی اللہ ہم ہی نہ کہتا. کیسے کہتا؟ کوئی ذریعہ سامنے ہوتا تو ہم سمجھتے کہ وہ ہم ہے. اس لیے فرما انا آتینا کل کوثر، ہم نے
تمہیں یہ عطیہ عطا کیا، ہمارے علاوہ نہ کسی کے پاس ایسا عطیہ ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ ہوگا۔ پھر مان لو نا بیٹی ایک ہے۔ کیوں نہیں مانتے؟ وہ سادات تو مان لو نا یار۔ حیدری گلی جو گزرنے دیں شاہ جی دی گلی مانو نا۔ اس لیے خالق نے کیا کہا؟ ہم۔ لیکن ضمیر منفصل، گرامر کی بات کروں ذرا ہے مشکل، میں نے تیار کیا آپ کے ذہنوں کو، ذرا اللہ کے سننے کے لیے بہتر تیار ہو جائے۔ دیکھیں یہ ضمیر ہے منفصل، انا الگ کھڑی ہے نا، جو الگ ہو سے منفصل کہتے ہیں، فاصلے والی۔ جو اللہ کہہ رہا ہے وہاں فاصلے نہیں ہیں، ضمیر کی بات ہو رہی۔ چونکہ ضمیر وہ ہوتا ہے، یہ کلام کے دائم کہلاتے ہیں۔ ضمیریں دائم کلام ہیں، دائم کہتے ہیں ستون کو۔ یہ دیکھیں یہ جو ستون ہے اس پہ کیا کھڑی ہوئی ہے؟ عمارت۔ اللہ کا قرآن کھڑا ہی نہیں ضمیروں پہ ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس لیے 11 وارثہ میں آپ پڑھتے ہیں اشہد انک من دعائم الدین، حسین ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی تو دین کا ستون ہے، دین تیرے سہارے پہ کھڑا ہوا۔ اللہ حیدری عالیہ، سمجھ آتی میرے بھائی؟ دعم کہتے ہیں ستونوں کو، ضمیریں ستون ہیں۔ کس کی ستون ہے؟ کلام الہی کی، اللہ کے کلام کا ستون ہی ضمیریں ہیں۔ جب ضمیریں ستون ہیں تو پھر ضمیریں ڈھونڈے نا، اللہ میں کہاں کہتا ہے اور ہم کب کہتا ہے۔ ٹھیک ہے صحیح؟ دیکھیں ہم، میں دیکھ لوں ذرا مشکل ہے بیان کروں یا نہ، ورنہ آگے چل کوئی نہیں۔ اب 1000 آدمی کو ایک آدمی سمجھا رہا ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اور 1000 میں 2000 آنکھیں ایک کو دیکھ رہی ہیں۔ وہ بیچاری کیا کریں ہماری گھر اتنی سی آنکھیں کیا کریں جہاں اتنوں کی آنکھیں لگی ہوئی۔ اب جناب یہ ہوا کہ اب اللہ نے انا پہلے لگائی، آتینا جمع متصل مرفوع ضمیر انا آتینا کے ساتھ 2 تاکیدیں لگا دی۔ جو توجہ نہیں کریں گے نہیں پڑھوں گا میں یار، آئے سننے ہیں دیواروں میں کیا لکھا ہے؟ یہ میری مشکل گل، میں اس لیے کہہ رہا ہوں خدا کے لیے سمجھیں۔ یہ مشکل باتیں اب میں بیان کروں گا، آپ نے سنی ہی نہیں ہوگی، پھر وہ میں بات بیان کر رہا ہوں جو آپ سنی ہی نہیں ہے۔ میں دیکھیں آپ تو دعوے سے کہہ رہا ہوں نہیں سنی، وہ میں کہنے لگا ہوں۔ پھر بھی ادھر ادھر دیکھتے ہیں، پڑھنے والا کیا کرے؟ ہن سایہ ٹھیک ہو گیا ہے، دیکھو نا روحانیت آئی نا۔ آخر مجھے کہنا پڑا، روحانیت کو روکنا پڑا، ورنہ تو آپ تو کہتے بھاگے ہے نا۔ مجالس میں روحانیت ہونا چاہیے، سی ہونی چاہیے، صحیح جو موجود ہوتے ہیں۔ بات جناب ہم نے عطا کی، لیکن جب اللہ ہم کہتا ہے پھر ہم ایک اور بات بھی کہتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ۔ ہم، اب 2 دفعہ جمع آ گئی، نحنو بھی جمع آ گئی، انا بھی جمع آ گئی۔ اب جمع کے اوپر کوئی اور شے ہے ہی نہیں۔ جب دونوں ضمیریں جمع کی کٹھے ہو کے لگا کے کہتا ہے نحیی الموتیٰ، ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اب لگتا ہے کوئی ہم ہے۔ اور جو سمجھ آئیے ہم سورہ یاسین میں یہی تو کہا، سورہ کاف کی آیت میں نے پڑھی، انا نحن نحیی و نمیت، ہم ہی زندہ کرتے ہیں، زندہ کرتے ہیں۔ مارنے کی بات نہیں ہو رہی، زندہ کرنے، مارنا آسان ہے، زندہ کرنا مشکل ہے۔ ہم مشکل میں کوئی
کوئی ہم ہیں. کیوں نہیں فرما رہے؟ خدا کے لیے اللہ اللہ ہے، خیال کرا ہے دری علی. ہم ہی کیا کرتے ہیں؟ نحیی و نمیت، ہم زندہ بھی کرتے ہیں مارتے بھی ہیں. زندہ بھی کرتے ہیں، کئی دفعہ دہرایا میں نے، زندہ بھی کرتے ہیں مارتے بھی ہیں. آگے کیا کہتا ہے؟ نحیی و نمیت و الینا المصیر، اور ہماری طرف تم نے پلٹ کے آنا ہے. معلوم ہوا قیامت میں کوئی حاکم ہے اور وہ ہم میں ہائے 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 اللہ مالک یوم الدین ہے. حاکم یوم الدین کون ہے؟ حاکم بنائے گا تو ہم کہے گا نا یار. تعلق ہی نہ ہو تو حاکم بنے گا نہ فرمائیں نہ تعلق کے بغیر ہم کہے گا. خدا جن اس کے کہنے میں کتنے راز ہیں. وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، ہم ہی، ہماری طرف ہی تمہاری لوٹ کر آنا ہے. جس کے ہاں لوٹ کر آنا ہے تو وہ ایک جگہ کا لوٹ کر آنا دلیل ہے جگہ میں، ایک جگہ میں وہ حاکم ہوگا. اگر اللہ ہو تو اللہ تو ایک جگہ ہے ہی نہیں. جو ایک جگہ بیٹھ کے کرسی عدل پر بیٹھے اسے علی کہتے ہیں. اور خوش ہو جاؤ بابا، خوش ہو جاؤ. یا علی انت قسیم النار والجنہ. پتہ نہیں میں نے پڑھی یا نہیں، پڑھتے تو رہتے ہیں. اس کی اگلی آیت کیا ہے جناب؟ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، سورہ کاف 26واں پارہ. نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ. آگے کیا فرماتا ہے؟ یوم تشقق الارض. آپ نہیں اتنی خوش ہوتے جتنی میں پڑھ کے ہو رہا. سادہ رانجھا پورا اسے تمہاری مرضی سے. ہاں، یوم تشقق الارض عنہم سرا. اس یوم منے او قیامت والے دن، تشقق الارض عنہم، جہاں جہاں بھی لوگ دفن ہوں گے جب سے مرے ہیں قیامت کے دن تک، جہاں جہاں لوگ قبروں میں ہوں گے، تشقق الارض عنہم، زمین ان کے اوپر سے پھٹ جائے گی. معلوم ہوا یہ پھٹ جانا یک دم دلیل ہے اٹھانے والا ہر قبر پہ جائے گا نہیں. اچھا آسان کر، ہر قبر پہ. اچھا یہ یہاں کتنی دفن ہے آپ کے؟ قبرستان کتنی ہے آپ کے سرگودے میں؟ یار میں نے بھی مرنا ہے، یار مرنا ہے. کیوں گھبرا کیوں رہے ہیں آپ؟ کچھ نہیں ہونا. اگر پورے قبرستان میں ایک ایک قبر پہ امام جائے اٹھو جی اٹھو جی، تو وہ پھر ہزاروں سال لگ جائیں اٹھانے میں. پھر اللہ نے حاکم کہے کہ ہم کیوں کہا؟ ہائے ہائے ہائے، کون کہے گا یہ؟ کون کہے گا؟ غور نہیں فرما رہے. یہ قبروں سے جو آپ اٹھیں گے، میں اٹھوں گا انشاءاللہ جلدی، سب سے پہلے اٹھوں گا. وہ ہم مریں گے ہی نہیں. کہاں بیٹھے ہیں شاہ جی؟ نہیں میں کہا نہ کرے، میں جب دوسرے نظام میں آتے رہے بس. یوم تشقق الارض عنہم، اس دن زمین ان کے اوپر سے پھٹ جائے گی. پھر یہ امر کون کرے گا؟ وہ جو اولے الامر ہو. جب تک اولے الامر کو نہیں مانو گے حاکم تمہارے حق میں فیصلہ نہیں کرے گا. کئی خیال میں بیٹھے ہو، یہ ہاتھ ہولا ہے صحیح. حیدری وہ حاکم رسول خدا نہیں ہوگے، علی المرتضیٰ اولے الامر ہوگا حاکم. کون ہوگا حاکم؟ یا علی انت قسیم النار والجنہ. جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا کون ہے؟ سرکار امیر المومنین ہیں یا نہیں؟ ہیں. انہم سرا، جب ان سے امر کرنے والا کون ہوگا؟ امام.
اسی لیے اللہ نے امام کو ولی بنا کے اپنی ولایت کا کمال دے کے ولی بنایا۔ انما ولیکم اللہ ہو، اللہ ولی، ٹھیک، حاصر میں حاصر حاصر اچھا کہتے کسے بل اچھا کتنی قسمیں ہیں ان ساری گلاں میں دسا ساری ایک گھنٹے گل پوری نہیں ہوتی کی جیسے ہر جب میں بتاؤں سے دیکھیں انما اللہ نے حاصر کر دیا ہے 14 نہ ہوتے حصار کی ضرورت ہی نہیں، سمجھانا 14 کا تھا خود بھی منحصر ہو گیا۔ انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے۔ ولی کے معنی کیا ہے؟ جہاں کل حقائق الہیہ ایک نقطے میں ولایت کی تعریف ہے استجماع کل حقائق الالہیت، جہاں کل ادھر ادھر نہ دیکھا کرے یار، کل حقائق الہیہ جیسے ایک نقطے پہ آ کے جمع ہو جائیں اسی کو ولی کہتے ہیں۔ خوش ہو جائے بابا حیدری، خوش نہیں ہوتے، آپ کا ایک ولی نہیں رسول بھی ولی، اور اللہ انہی کے ساتھ حصار میں رسول بھی ولی اور ایک پوری جماعت بھی ولی، اور وہ جماعت کون ہے؟ 12 امام، اور وہ امام بھی سیدہ اور رسول سے رشتے میں ہیں، اور جن کے باپ کا نام علی ہے، ماں کا نام فاطمہ ہے۔ گل تو میں اتنی بڑی کر دی، اتنی بڑی۔ امام ہوتا ہی وہی ہے جس کا رشتہ سیدہ اور علی سے ملتا۔ بابا ختم ہو گئی تھی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس دن کون اٹھائے گا بلا؟ کون اٹھائے گا بابا؟ آپ کو میں عرض کروں خدا کی قسم، یہ میری طرف غور نہ دیکھو، جب ہم مر کے عالم برزخ میں جائیں گے بالکل پانی کا پانی دودھ کا دودھ، ہر مومن کو خبر ہوگی کون میرے علی نے کہنا۔ اللہ کرے جلد قیامت ہے، اللہ کرے جلد قیامت، حالانکہ عالم برزخ میں بھی جنت ہے، جنت میں رہتے ہوئے بھی کہیں گے جنت میں جائیں، کیونکہ اس جنت میں تو اماموں کے قریب ہوں گے نا۔ یہ اگلی لفظ آیت بتا رہی حیدری، جب آپ میں مروں گا آپ مرنا یارا مر کے وہاں پتہ نہیں لگ جائے گا ہے یا نہیں؟ ایسے بیچارہ تکڑے لوگ ہیں، شاہین جو ہوئے اب کیا پتہ ہے، شاہینوں کا شہر ہے بابا، بڑے لوگ ہیں آپ۔ اس دن بالکل پتہ لگ جائے گا کہ قیامت کے دن کون کس نے کہنا، کون اللہ نہیں کہے گا، اللہ کون نہیں کہتا، کون کہنے کے لیے جناب علی فرماتے ہیں زبان چاہیے، آواز چاہیے، وجود چاہیے۔ اللہ جسم و جسمانیات سے بلند ہے، وہ خدا واسطے، اوے لوگوں سمجھو، اوے خدا کے واسطے سمجھو، اللہ کون نہیں کہتا، اللہ ارادہ ہی کون ہے، سمجھو۔ اس لیے جناب علی فرماتے ہیں اللہ نے ہم 14 کو اپنے ارادے سے بنایا اور ہمیں ولی بنا کے ہمیں 2 کمال دیے، اپنا ارادہ بھی دیا، اپنا کمال کن بھی دیا۔ جناب علی فرماتے ہیں اس کن میں، کاف اور نون میں، سنو علی فرماتے ہیں انا الکاف و انا النون، کاف بھی میں ہوں، نون بھی میں ہوں۔ خوش ہو جائے، خوش ہو جائے بابا۔ حیدری جناب علی کیا فرماتے ہیں؟ خوش ہو گئے یا نہیں؟ اچھے امام مل گئے یا نہیں؟ وہ قریب آ رہا ہے کہ وہ کندی گھر گا کے کہے وہ علی امام ہے۔ ہائے 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 ہائے
हाय 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 अल्लाह, वो दिन कब होगा। अच्छा नहीं कहते, चलिए। ये इमाम को अल्लाह ने कुन का कमाल दिया, कुन। अब कुन कौन कहेगा? मैंने यहाँ बयान किया आलम आम्र कैसे बनते हैं? तकवीन से। आलम अम्र बनते हैं तकवीन से, आलम खल्क बनते हैं तख्लीक से। तख्लीक में सबब होता है, तकवीन में कुन होता है। ये कई दफ़ा बयान किए जी, मैं तो कई दफ़ा बयान, मैं तो डर के नहीं कहता कि कहेंगे वो वही पुरानी बातें कह रहा है। ये ज़मीन और आसमान के बनने से पहले कितनी आलम तकवीन है, आलम अम्र कितने हैं? तो बना बनाया सरगोधा मिल गई यार। हाँ, कटे कटाए मकान आए हैं बेहतरीन, छोड़ के गए, बैठ गए। मैं क्या कह रहा हूँ जना, वो यार इस ज़मीन आसमान से पहले आलम अम्र थे, वो किसने बनाए हैं? कौन ने? मुझे चौक में खड़ा कर दे, मैं वहां भी कहूंगा, क्योंकि आलम अम्र बनते ही कौन से है। और आलम अम्र एक होता तो फिर शायद तसव्वुर में आता कि कौन अल्लाह ने कहा है। अगर अल्लाह ज्यादा इरादे करके कौन कहे तो फिर अल्लाह नहीं रहता, उसमें कैफियतें आ जाएंगी। फिर कौन कहेगा कौन? ये आलम लाहूत किसने बनाया? आलम जबरूत किसने बनाया? आलम मलकूत किसने बनाया? आलम मलक किसने बनाया? आलम अनवार किसने बनाया? आलम अरवाह किसने बनाया? आलम उकूल किसने बनाया? आपने बनाया। और जिसको अपनी भी समझ नहीं, वली को नहीं समझता। और इमाम को समझो खुदा के वास्ते। जनाब अली ने कौन कहा, ये आलम बन गए। इसलिए अल्लाह कहता है इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यकूल लहू कुन फयकून। तर्जुमा क्या किया हुआ? अभी कुरान पाक उठा के ले आए, ना हो तो मुझे अभी मेरी सजा मुकर्रर कर दे। अभी ये रखा है कुरान पाक, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन। देखे साहिबान इल्म, मैं लुगत पढ़ता हूँ। इन्नमा हासिल अमरुहु, अल्लाह का अम्र ये है। अमरुहु अल्लाह, अल्लाह नहीं, अल्लाह का अम्र ये है। बात अम्र की हो रही है। अम्र के बाद क्या कहता है? इज़ा अरादा शैअन, जब ये अम्र किसी का इरादा करे। उन्होंने कहा जब अल्लाह इरादा करे, अल्लाह का तो अम्र है। नहीं फरमा रहे इन्नमा अमरुहु, जब अल्लाह का अम्र, अम्र बात अम्र की हो रही। अल्लाह तो अल्लाह है ना यार। अम्र बताएगा तो पता चलेगा। जिसके अम्र ऐसे है तो फिर आमिर कैसा होगा? इन्नमा अमरुहु से मुराद हैदरी। अच्छा, मैं वाक़या दोहराया हुआ है, वो भी मुझे आता है। अगर नया कहे तो नया भी आता है। इन्ना नहनो, अच्छा जल्दी गल ना रह जाए। ऐसा लगता है जैसे ऐसे स्ट्राइक होता है। नहीं, आयत पूरी करो। यौम तशक्ककुल अर्ज़ु अन्हुम, सारे आलम बरज़ख में मोमिनीन बैठे होंगे इंतजार में। अभी कौन हो तो इमाम की खिदमत में जाए। अब कुरान क्या कह रहे हैं? यौम तशक्ककुल अर्ज़ु अन्हुम, जब उनसे जमीन फट जाएगी। सिराआ, वो इसी असली वजूद में वहां मिसाली होगा। कौन से वजूद बदल जाएगा? यही वह मजल से ये सुने, मातम ये वजूद करे और जाए दूसरा जन्नत में। क्यों? वो सीने ठीक है। खुदा जाने उस कौन में क्या बता। सुभान अल्लाह से हैदरी, उस कौन में क्या
माशाअल्लाह, क्या कमाल होगा उस कौन में। हम उस आलम बरज़ख में जिसमें मिसाली होता है मेरे भाई, जिसमें मिसाली में रहते हैं, लेकिन जब इमाम कुन कहेगा उनमें हम असली वजूद में आ जाएंगे। बलस कहूँ, जब मिसाली को असली वजूद बना दे उस खालिक को अली कहते हैं। इस लफ्ज़ में सादात उज़ा मुझे गौर से देखे। अली 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 यौम तशक्ककुल अर्ज़ु अन्हुम, देखिए मैं खुश होकर पढ़ रहा हूँ, उनका जिक्र है। सही जो चूंकि सुन रहे मेरी बात, ए डायरेक्ट मेरी बात सुनी जा रही, झोल मैं रखूंगा ही नहीं। अन्हुम, जब जमीन हटेगी ना, अन्हुम सिरा, ए लफ्ज़ मैं कहने लगा हूँ, जब इधर जमीन फटेगी असली वजूद में, और असली घर वाले कपड़े भी मिल जाएंगे। वो कफनों में नहीं, जो जिस्म दे सकता है वो लिबास भी अता कर सकता है। वो एक जोड़ा सिलवा के रख देना चंगा, ना सिलवाए वही यार। अनहोम, अब आगे लफ्ज़ में मैं लुत्फ देखना चाहता हूँ। सिरा, जो ही जमीन फटेगी लगता है वो भागते हुए निकल के खिदमत इमाम में जाएंगे। भाग के जाएगा वही जो पहले मुंतज़िर बैठा। और नहीं फरमा ज़ालिका हश्रुन अलैना यसीर। ये आयत आगी, वाज़े आगी मेरे पुत्र, वाज़े आगी, वाज़े। अनहुम सिरा, ज़ालिका हश्रुन, हश्रुन एक कब्रों से उठाना। ज़ालिका के माने ए सारी, ज़ालिका में एक सही सारी सी बात पिछली कोली सी में आ गई। जो भी मरने वाला है, जो जहाँ भी, ज़ालिका ने उनको तमाम को जमा करके एक ही सिर्फ में ला के खड़ा कर। ज़ालिका वो जो मर गए, ओए होए जो भी मरे और मर गए, क्या होगा? ज़ालिका हश्रुन अलैना, ये कब्रों से ऐसे उठाना, अमीर ऐसा कुरान कह रहा है, अलैना यसीर, हम पर आसान है। ये वो हम है जो कहता है कि हमने अता किया। अच्छा वैसे सही, खुश हुए ना, खुश होना चाहिए, खुश होना चाहिए। अच्छा एक छोटी सी एक बात बता के बात को आगे बढ़ा। एक शाम का आदमी में पैसे नोहयल मौता, हमें मुर्दों को जिंदा करके आया ना, वो ओके शाम से ताजिर था, मदीने आता था ताजिर। ये मदीना भी उस वक्त मरकज़ तिजारत था। आदमी आता है और आके इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये मुझे भी खबर है कि ज़रा मैं थोड़ी ऊपर नीचे कर लेना, आप भी सुस्त हो जाते। अब जनाब ये हुआ कि वो इमाम की बारगाह में आया और आके एक दो दिन बैठा, नया नया आदमी था। हाय हाय हाय, खुदा की कसम, ये देख मैं मिंबर पे बैठा, खड़ा हो गया मैं। जब ये मैंने कहा मौला जल्दी करना, वो वक्त आए, इमाम बैठे हूँ, हम साथ खड़े हैं, वो जिंदगी की आए ना इमाम जल्दी। दिल करता है या नहीं? है दिल करता है, अल्लाह करे इसी के नाम इंतजार है। अब जनाब ये है, आके दो चार दिन के बाद आके बैठ के कहता है, सही सही से कहता है, खुद शामी, सही मैं आपसे अदावत रखता हूँ, आपसे मैं बुग़्ज़ रखता हूँ। वही यार देखो कैसे कह रहा है, सही सही को कह, पाँचवें इमाम अलैहिस्सलाम को कहता है, मैं सही आपसे बहुत दुश्मनी रखता हूँ,
لیکن میں آتا اس لیے ہوں، ایک تو آپ کے اخلاق اچھے ہیں، ہائے ہائے ہائے، ایک آپ جیسا علم کسی کے پاس ہے، یہ دشمن بھی کہہ رہے ہیں اچھا مدینے والے کی باقیوں کو نہیں پتا ہوگا، بیٹھے تھے وہ بھی. اچھا سرکار نے فرمایا میں نے تمہیں کبھی نہیں کہا کہ میری بات مانو یا میری اطاعت کرو یا پیروی کرو، تم بھی آ کے بیٹھ جاتے ہو، ٹھیک ہے. بات ہو گئی، وہ چلا گیا. شام گیا، پھر شام سے واپس جو آیا آ کے بیمار ہو گیا. او شامی آدمی بیمار ہو گیا. یہ میری غور نہ سنا ایسے. جب بیمار ہو گیا تو جس صاحب خانہ کے یہاں ٹھہرا ہوا تھا اسے بلائے. کہنے لگا دیکھو میں بیماری مجھے ایسی لگی ہوئی لگتی ہے کہ میں زندہ نہیں رہوں گا، میں مر جاؤں گا. جب میں مر جاؤں، صاحب خانہ کو کہہ رہا ہے، اور جس امام کو کہہ کے آیا ہے میں تم سے عداوت رکھتا ہوں، اسی کو جا کے کہنا، التجا کرنا کہ وہ میرا جنازہ پڑھا. ہائے 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 ہائے، گل میں ساری کر چھوڑی ہے، تسی اجے سمجھے نہیں. معلوم ہوتا ہے اگر بخشش چاہتے ہو تو انہی سے جنازہ پڑھو یا ان والا جنازہ پڑھو. سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اچھا وہ مر گیا، ادھر مرا نہ، سویرے سویرے مر گیا، رات کو مرا. وہ سویرے سویرے آدمی بھاگ کے امام کے آیا، دستک دی. امام سجادہ عبادت پہ بیٹھے. آ گیا صحیح. وہ جو شامی آتا تھا کہ اس کو رائے جسے خبر ہی ساری ہے، صحیح وہ مر گیا ہے. اچھا اس نے کہا اگر آپ مہربانی فرمائیں میرا جنازہ، وہ کہہ رہا ہے پڑھا دیں تو اچھی بات ہے، ورنہ اس نے کہا کسی پھر اور سے پڑھوا دینا، آپ کی جو مرضی ہے، لیکن امام کے بعد ضرور جانا. سرکار نے فرمایا تم چلو ہم آتے ہیں، ابھی غسل و کفن نہ دینا. خوش نہیں ہوئے اجے؟ ہائے ہائے ہائے، اے رحم ہو، کریم ہے یا نہیں ہے؟ اے کریم یہ ہوتا، اسے غسل کفن نہیں دینا. ہم آتے بھوکتا ہوا گویا، اس نے کہا غسل کفن نہیں دینا. وہ انہوں نے کہا مردے کو کیوں نہیں دینا؟ معلوم ہوتا ہے جو امام کی بات ہی نہ سمجھ سکے وہ مدنی ہوتا ہے. سمجھ آئیے بھائی؟ وہ نے کہا یار غسل، ان کا صحیح نے روکا ہے. بات نہیں سمجھ یار میں کیا کہہ رہا ہوں، روکنا ہی دلیل ہے، تو وہ تیار تھے غسل دینے کے لیے. کیا زیادہ کھاتے ہیں آپ؟ یہ باتیں دیر سے کیوں سمجھ آتے ہیں یار؟ یہ تو باتیں آگے لکھی ہوئی ہے سامنے. سرکار نے فرمایا اسے غسل کفن نہیں دینا. بھاگتا ہو اور خیال کرا اسے غسل کفن نہیں دینا. بیٹھ گئے. ہائے ہائے، مظہر کمالات الہی اٹھا. کیوں نہ ہم بیان کریں، ہمارا موقف یہی ہے، مذہب حیدری. خدا کی قسم، خدا کی قسم، اگر دمت و ساکبہ پہلی جلد دیکھیں، یہ لفظ نہ لکھیو، میں ذمہ دار ہوں اور میں منبر پہ کہہ رہا ہوں. سرکار آئے تو دیکھو صحیح آگے لوگ اٹھ کے مولا چلتے چلتے اس جہاں وہ لیٹا ہوا تھا وہیں آ کے امام کھڑے ہوئے. او امام کو پہچانو، او سرگو دہ والو امام کو پہچانو، خدا واسطے او دنیا والو امام کو پہچانو. امام نے کون نہیں کہا، نام لے کے کہا او بھائی اٹھ. کون نہیں کہا، کون اختیار ہے، اٹھنا حکم ہے. حیدری حکم. اٹھ جا. وہ اٹھ کے بیٹھ گیا. مرا ہوا اٹھ کے بیٹھ گئے. میں پھر کہوں مرا ہوا اٹھ کے بیٹھ گئے. امام اسے مانو جو مرنے والے کو زندہ کر دے. اور اس نے سر جھکایا ہوا ہے، اب امام کی طرف دیکھتا نہیں. وہ دیکھتا نہیں. امام تھوڑی دیر امام بھی بیٹھے رہے.
ہے کیسے اخلاق کا کمال ہے، خدا کی قسم. بیٹھے رہے جتنی دیر تک بیٹھنے کا حد ہوتی ہے، اٹھ کے امام چلے گئے. اب جب یہ تو ٹھیک ہو گیا، چلنا پھرنا بھاگنا دوڑنا، ہوں تو کوئی نہیں مویا ہویا نا کی میں سمجھ دے وہ تو زندہ ہو گیا نا یار. زندگی یہیں سے ملتی ہے، خیراتیں یہیں سے ملتی ہیں. خدا کی قسم صحیح اٹھ کے شام کے وقت جب سرکار کی بارگاہ میں ملنے جاتا تھا نا پہلے، اب جو پہلے ملنے کے لیے گیا امام بیٹھے ہیں، جا کے سر گھٹنوں میں قدموں میں رکھ دیا، چلا چلا کے کہنے لگا مولا میں شرمندہ ہوں، مولا میں شرمندہ، مولا میں شرمندہ ہوں. فرمایا کیا بات ہوئی؟ مولا جب میں مرا نہیں تھا آپ کا سب سے بڑا دشمن تھا، تو نے جب مجھے زندہ کر دیا، اب مجھ جیسا محب آپ کا کوئی دوسرا ہے کیوں؟ اچھا حیدری کیوں؟ اس نے کہا کیوں مولا؟ آپ نے ملک الموت سے کہا اس کی روح واپس پلٹا دے، ہم نے اسے زندگی دی ہے. ایسے امام کیوں نہیں مانتے؟ اِنَّا نَحْنُ اوئے ہوئے کس سے لے شروع ہوئی؟ اجل گالی نہیں شروع ہوئی صحیح. اچھا 2 دن اور ہیں انشاءاللہ بیان کریں. اچھا کھڑا سورج تو کھڑنے سے روک لو نوال آگے نہ جائے پھر. نہیں خدا کی قسم ابھی سورج کی رکنے کی بحث میں لکھ کے آئے روز کی کہ برج حمل میں داخل کیسے ہوتا اور رک کے داخل کیوں ہوتا ہے. ابھی دوپہر کے 1 بجے سے پہلے لکھ کے میں ادھر آئی اور وہ بھی ابھی کاغذ میری گاڑی میں پڑا ہے. بات جناب یہ کل سنائیں گے آپ کو، کل انشاءاللہ سنائیں گے. اب جناب یہ ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نہیں، اب ایک عربی چونکہ یہ جہاں تشریف رکھتے ہیں درسگاہیں بہت بڑی درسگاہیں ہیں، اس حوالے سے میں اس لغت کی ایک بحث کرتے ہیں. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، اِنَّا أَعْطَيْنَا، اِنَّا پہلے آیا، نحنو بھی فعل سے پہلے آیا. اگر کسی جمع متکلم پر زور دینا ہو، زور سمجھتے ہیں؟ ہائے 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 طاقت کی کتنی قسمیں ہیں طاقت اور قوت میں کیا فرق ہے؟ وہ بات ہے. اچھا بچے ہمارے اچھی بات ہے، آپ ذرا ہوشیار ہو کے سنا کریں نا. اب جناب اگر اسی نا جمع متکلم پر زور دینا ہو، زور جمع، اور مؤکد کرنا ہو، تاکید کرنی ہو، تو پھر یہ انا جو ہے یا انا جو ہے وہ فعل کے بعد آتا ہے، فعل کے بعد آتا ہے. جیسے ہے ضربتو انا، ضربتو میں نے مارا، قتل تو اچھا چلو یہ تھوڑا سوکھی ہے، قتل تو میں نے قتل کیا، قتل تو کے معنی میں نے، انا مانے ایک انا کیا ہے؟ تاکید، میں نے ہی قتل کیا. بہت بڑی بات میں کر رہا ہوں لیکن آپ اس تک میرے خیال پہنچنے کے لیے ذرا دقت محسوس فرما رہے ہیں. دیکھیں ضرب تو انا، میں نے ہی مارا، یعنی اور کوئی مارنے والا ہے ہی نہیں. اے اللہ تو یہ کہتا آتوینا انا، عربی لغت میں آتا ہے نا جی آتوینا انا، تاکہ پتہ لگے ہم ہی نے عطا کیا. تاکید ہو جاتی ہے نہیں، جمع میں زور پیدا ہو جاتا یا نہیں. لیکن اللہ نے انا پہلے لگایا، آتوینا بعد میں کہا.
اگر بعد میں آتینا کے انا لگاتا نا بعد میں تو پھر زور ہو جاتا، زور تو ہو جاتا کلام میں، پھر اللہ ہم رہتا، پھر میں نہ کہتا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ پھر وہاں کیا ہوتا؟ پھر اگر انا آگے لگا کے انا آگے لگاتا، پھر کہتا زور دے موقت کر کے ہم ہی نے عطا کیا، تو پھر وہ ہم ہی کہلاتا، پھر اسے میں نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن ضمیر کو پہلے لگا کے دلیل بنایا۔ یہ جو میں ہم کہہ رہا ہوں، میں ہوں احد، لیکن ہم میں کسی کے بیہاف پہ کہہ رہا ہوں۔ غور نہیں فرما رہے، ہائے ہائے ہائے، کام وہ کرتے ہیں، ہم میں کہتا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ میں کنہی کے بیہاف پہ ہم کہہ رہا ہوں۔ جب کسی کے بیہاف پہ ہم کہہ رہا ہوں تو بیہاف والے کیا بنے؟ خلیفۃ اللہ۔ غور نہیں فرما رہا، خوش ہو جائے، خوش ہو جائے، وہ کیا بنے؟ خلیفۃ اللہ۔ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم، جب 14 ہم کہتے ہیں تو پھر کس بحاف پہ کہتے ہیں؟ باعتبار مظہر۔ سمجھ آ گئی میرے بھائی؟ یہ باعتبار مظہر کیا کہتے ہیں؟ ہم۔ اب ہمیں پتا چلا اللہ کے ہم میں، ہم کے کمال میں با شمول مساوات نہیں، با اعتبار خلافت و مظہریت ہے۔ اچھا چلیے ایک بات اور کر، میرا حبیب تیری رسالت کا ایک گواہ اللہ ہے۔ اب آپ دیکھیں، آپ پریشان ہو گئے، جلدی ختم کرتے ہیں، وقت زیادہ ہو گیا۔ ایک گواہ رسالت کا، ایک گواہ کون ہے؟ اللہ۔ اللہ گواہ ہے یا نہیں؟ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، ایک گواہ اللہ ہے۔ جب سنی ہی بات ہو تو آپ بالکل بے پرواہی فرما دیتے، بالکل ہی۔ ایک دفعہ کان سننے گئے، بس ختم، صحیح سننا نہیں۔ ایک گواہ اللہ ہے، اور دوسرا گواہ اس گواہی کے برابر میں وہ ہو سکتا ہے کہ جس کی گواہی کا کمال توحید کی کمال کی گواہی کے برابر ہے، کیونکہ مساوات ہونا ضروری ہے گواہی میں۔ ایک گواہ کون ہے؟ یار میری بات سماعت فرمانا، آپ پریشان نہ ہوں۔ ایک گواہ اللہ ہے، دوسرا اللہ ہے نہیں۔ جب دوسرا اللہ ہے نہیں تو پھر جو گواہی دوسرے نے دینی ہے اس کی گواہی کا معیار باعتبار مظہر۔ اس نے جو گواہ بنایا ہے دوسرا باعتبار خلیفۃ اللہ۔ اللہ نے جو دوسرا گواہ بنایا کس کی وجہ سے؟ ایسے بنا دیا، اپنا خلیفہ بنا کے، اپنا جانشین بنا کے، اپنا قائم مقام بنا کے، اپنی بجائے بنا کے۔ علی اللہ نہیں، بجائے خدا ہے۔ گواہی میں جس کی گواہی کس کے برابر ہے؟ حیدری۔ بس جس کی گواہی کس کے برابر ہے؟ اللہ کے برابر ہوگی نا جی، توحید کے برابر ہے۔ تو پھر یہ تو وجود ہے، پھر وجود کی گواہی ذات کے برابر کیسے ہے؟ کل ذات اور نفس کی بحث کریں گے، نہیں آ رہا نفس کی۔ اگر آپ ایسے سنیں گے نہیں پڑھوں گا، میں بھی نہیں، مجھے گھر کراچی سنا دیتے حیدری۔ ہم چاہتے ہیں سنا ہے، آپ کہتے ہیں سننا نہیں تو موجیں کریں، ٹھیک ہے۔ وہ خدا سے ماحول بنتے ہیں اچھے اچھے، دیکھیں کتنا اچھا ماحول بنا، سائن کا ذکر ہو گیا، کتنا اچھا ذکر ہو۔ بس یہیں سے میں بات کو آگے بڑھا دوں۔ باتیں تو بہت ہیں کہ پاک بی بی جناب
खदीजतुल कुबरा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। सैयदा ताहिरा एक दिन तन्हाई में जनाब खदीजतुल कुबरा सल्लल्लाहु अलैहा तन्हाई में, मैं देख रहा हूँ यार, देख रहा हूँ, तन्हाई में किसी से बातें फरमा रही है। अब जो जनाब रसूल खुदा आए, फरमाया खदीजा किन से बात हो रही है? सही, ये जो मेरे शिकम में बच्चा है मैं उससे बातें कर रही, ये बहुत मानूस है मुझसे। सरकार ने रो के फरमाया ये मेरी फातिमा। बहुत बड़ी बात हो गई, देखिए कितनी बड़ी बात हुई। फातिमा ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, ये जो तेरे शिकम में है ये मेरी बेटी ताहिरा सैयदा। आ गया वो वक्त आया। बीवी फरमाते हैं कि मैं बैठी थी कि अचानक ऊँघ आई। मैंने क्या देखा कि सैयदा सजदे में पड़ी हुई। चल सुनिया करो, ये लिखण वाले ने गल्लां जिस वेले हों लिखी हुई देखें पढ़ें ज़रूर, अपनी अक्ल का भी तकाजा है। सोचा किया करे खुदा के वास्ते। हर लिखने वाला सही नहीं लिखता और हर कहने वाला गलत भी नहीं कहता। ये ख्याल कराए से। अब जनाब ये हुआ कि जब पाक सैयदा तशरीफ़ लाई, तमाम जनाब आसिया तशरीफ़ रखती हैं, जनाब मरियम तशरीफ़ रखती हैं, जनाब उम्मे कुलसूम खारे मूसा तशरीफ़ रखती हैं, जनाब मरियम तशरीफ़ रखती हैं। जो ही बीबी ने सजदे से सर उठाया, इन बीबियों ने सलाम किया, अस्सलामु अलैका या उम्मुल आइम्मतिन नोजाबा, आइम्मा नजीबू इमामों की माँ हमारा सलाम। और नहीं फरमा रहे, देखें उन्होंने क्या जुमला कहा बीबियों ने, उम्मुल आइम्मतिन नोजाबा, नजीब की जबान, 11 नजीब इमामों की माँ हम पे मेरा सलाम। बीबी ने सलाम सुन लिया, सुन के जवाब अभी नहीं दिया, फौरन शुरू किया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तो गौर करो वो दुनिया वालों, गौर करो वो खुदा वास्ते समझो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पाक जनाब सैयदा ताहिरा ने पैदा होते ही ये पढ़ना शुरू किया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू है। अब आपने हमें भी बिल्कुल नीचे गिरा दिया, आपकी वजह से हम लफ्ज़ ऐसे निकल जाती है मुँह से। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह व अशहदु अन्ना अबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कौन कह रही है? बीबी पाक। व अशहदु अन्ना अबी, मेरा बाप मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूलुल्लाह है। इसके बाद फरमाया व अशहदु अन्ना बाली अलीयुन वलीयुल्लाह। खुश नहीं होते? कल बयान करेंगे इसी जुमले पर, कल हैदरी। सही है, दमत साकिबा में है या नहीं है? पहली जल्द में देखिए, ये जम लफ्ज़ नौ मैं जिम्मेदार। वाशहदु अन्ना बाली अलीयुन वलीयुल्लाह, और मैं गवाही देती हूँ कि मेरा शौहर, कल बहस करेंगे, है जो पैदा होते ही निकाह वाली होके आए उसे फातिमा का अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअशहदु अन्ना बाली। कुछ गल समझ आ रही है या हवा में है? तो मौला तो सुन रहे हैं। वअशहदु अन्ना बाली, वो बाली बीबी पाक कह रही हैं, बाली अलीयुन वलीयुल्लाह वलीयुल्लाह व औलादहुल मासूमीना हुज्जतुल्लाह फिल आलमीना इला यौमिल क़ियामा। अपने बेटों का भी ऐलान किया, बेटों का भी ऐलान कर दिया, शौहर का भी ऐलान कर दिया। गौर नहीं फरमाना, जो आने से पहले ऐलान करे है वो इरादे से बनते हैं, इरादे से। बस पाक बीबी फरमाती हैं कि मेरे बाबा का वक्त आखिर है, सरकार दो आलम का वक्त आखिर है। सैयदा उसे कबूल फरमाए। मेरे इमाम कहते हैं हमारी गम में रोया करो, जैसे बूढ़ी माँ रोती है ना बेटे जवान के लाशे पे, क्या हालत होती है, ऐसे रोया करो।
بی بی بہت راضی ہوتی، رونا بہت بڑی عبادت۔ پاک بی بی کہتے ہیں کہ بابا آخری رسول خدا علیہ السلام کے دن آخر دن ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، سارے گھر والے موجود ہیں، پائتی کی طرف جناب سیدہ طاہرہ بیٹھی، کبھی کبھی بابے کے قدموں پہ بوسہ بھی دے دیتی، آہستہ سے دل میں کہتے ہیں یا بتا، ہائے بابا، ہائے ہائے بابا بھی کہتی ہے، جو بابا جو جا رہا ہے۔ بی بی فرماتی ہیں کہ میں بیٹھی ہوں کہ باہر دروازے پر ایک دستک ہوئی، جب دستک ہوئی نا پوچھوایا گیا کہ کوئی عرابی ہے جو ملنا چاہتا، ماشاءاللہ جیسے حوالے ہیں میں اسی طرح کہہ رہا ہوں، عرابی ملنا چاہتا ہے۔ پاک بی بی نے کہا انہیں جا کے کہو میرا بابا ابھی آرام میں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، دیکھیں جب ایک ہمیں گنجائش مل گئی، جب اتنے قریب رشتے والا ذرا علیل ہو تو کسی مہمان کو روکا جا بھی سکتا ہے۔ انہیں کہو ذرا رک جائے، بابا تھوڑی سی آرام میں ہیں، جب استراحت سے فارغ ہو جائیں گے پھر تمہیں بلا لیں گے۔ بات ہو گئی، تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوئی، بس جو ہی دستک ہوئی نا پاک بی بی کے دل پہ اتنا صدمہ ہوا، گرم گرم آنسو بابا کے قدموں پہ گرے۔ یہی مصائب ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں، بس یہ گرنا تھا قدموں پہ گرم آنسو کا۔ رسول کی آنکھیں کھلی تو کیا دیکھا کہ سیدہ سامنے بیٹھ کے رو رہی ہے۔ اٹھ کے رسول کہتے ہیں میرا پارہ جگر میری زندگی میں رونا شروع کر دیا۔ ماشاءاللہ سیدہ سے قبول فرمائے، زہرا میں ابھی موجود ہوں، میری زندگی میں رونا شروع کر دیا۔ خدا گواہ جب یہ کہا نا، سنا نا بی بی نے کہا بابا ایک عرابی کو روکا گیا تھا مگر وہ عرابی رکا نہیں۔ دیکھیں یہ جانتے ہمیں رولانے کا اسباب بنایا، اس لیے اس نے دستک کی ہے، میرے گرم گرم آنسو نکل آئے ہیں۔ اس وقت پاک رسول نے آہ بھر کے کہا، سمجھ گئے ہوں گے میری آہ سے، آہ بھر کے کہا، فرمایا زہرا یہ عرابی نہیں ہے، یہ ملک الموت ہے، یہ تیرے دروازے کا ادب ہے کہ اندر نہیں آتا۔ آہ اس لیے بھری تھی، مسلمانوں سیدہ کے دروازے کا ادب کرنا، سیدہ کے دروازے کا لحاظ کرنا، اتنی باادب دروازہ کہ جس پہ جبریل اور اسرائیل بھی رکا ہوا ہے، ملک الموت رکا ہوا ہے۔ فرمایا سیدہ صبر کر کے انہیں آنے کی اجازت دو۔ اللہ اکبر، جب رسول نے فرمایا پاک بی بی سید الصابرین، جو صبر کل کی صبر الہی کی مظہر ہے جناب سیدہ، ہاں بابا صبر میں نے کر لیا۔ اسرائیل علیہ السلام کیا، توحید ملاقات چاہتی ہے، سرکار نے فرمایا اسرائیل ابھی جبریل آ رہا ہے، 1 منٹ کے لیے جبریل آ رہا ہے۔ اب جو جبریل آئے نا، جبریل نے آ کے درود و سلام کے بعد رسول کو کافور دیا۔ میرے خیال جو سمجھ گئے وہ تو سمجھ گئے، خدا کے لیے کافور سمجھ آیا کرے، کافور کب استعمال ہوتا ہے؟ جب کافور دیا نا رسول کو، جبریل نے کہا کہ خالق فرما رہا ہے خذ من حصہ کا، رسول اپنا حصہ اس سے لے لو، وَقَسِّمْهُ عَلَىٰ أَهْلِ الْبَيْتِ، اور باقی حصے اہل بیت پہ تقسیم کر۔ جب یہ ملا نا حکم ملا تو رسول نے اسی وقت ہی ایک حصہ اپنا الگ کر دیا، ایک کافور کا حصہ جناب سیدہ کو دیا، ایک کافور کا حصہ جناب علی کو دیا، ایک کافور کا حصہ جناب حسن کو دیا۔ ہائے ہائے، کافور ختم ہو گیا، حسین سرہانے کھڑا رو رہا۔ مسائل یہی ہے جو مجھے کہنا، ماشاءاللہ سیدہ سے قبول فرمائے، بات آپ سمجھ گئے پوری جگہ، ہر بات سمجھ گئے۔ کافور ختم ہو گیا اور امام حسین ساتھ بھی کھڑا ہے اور انہیں حصہ بھی نہیں ملا۔ جب نہیں ملا نا سرکار امام حسین کو حصہ، نانے کے گلے میں باہر ڈالی اور نانے کی داڑھی پہ بوسہ دے کے کہا نانا حسن کو حصہ دیا ہے، نانا مجھے کیوں نہیں دیا؟ ہائے 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 ہائے، نانا میں بھی موجود تھا، مجھے حصہ نہیں دیا، حسن کو دے دیا ہے۔ بس یہ سننا تھا، رسول کی بے قرار چیخیں نکلی، رو کے حسین کو گلے لگا کے کہوں 13 مرتبہ گلا چوما۔ اور تو سمجھ گئے میری بات کو،
اللہ اکبر سیدہ سے قبول فرمائے. ہو گیا مسائل ہمارا. 13 مرتبہ گلا چومنے کے بعد سینے سے لگا کے کہا حسین کافور کی انہیں ضرورت ہوتی ہے جن کا بعد میں کوئی لگانے والا ہو. میرے خیال بہت بڑا مسائل ہے. بس یہ جملہ سننا تھا حسین تیرے بعد تیرا اکیلا سجاد ہوگا مگر وہ اتنا پابند رسل و سلاسل ہوگا کہ وہ کافور نہیں لگا سکے گا. تیرا کافور خاک کربلا اور خون کربلا ہوگا. اللہ لعنت اللہ علی القبر. پروردگار جن کا دعایات کے لیے اتمام ہوا ہے اپنی بارگاہ میں منظور مقبول فرما. جو حضرات جو تمنا لے کے حاضر ہوئے ہیں ہوتے ہو رہے ہیں انہیں فیض المراد فرما. اور جو بیمار ہیں خصوصاً انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ اپنے اپنے مرحومین کے لیے شہداء مومنین کے لیے بانیان کے مرحومین کے لیے سورہ